اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کا وجود باعث رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف مردوں کو فضیلت عطا فرمائی بلکہ دنیا میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوئی ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ کریم نے خصوصی طور پر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ ذکر کرنا بلا شبہ ان کے درجات کو اور ان کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ہمارے چینل جو آپ ہی کا چینل ہے اسلام ود کوثر اس پر نئے ہیں تو جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے عزیز و اقارب، فیملی ممبرز اور دوستوں احباب تک بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا، چونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسلام میں خواتین کا کردار کیا ہے، مقام کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کے عظیم پیغمبر جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوتا ہے جہاں جشن کا سماں ہے، لوگ بہترین لباس پہنے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی سارہ نے اپنے شوہر کا انتخاب کرنا ہے، وہ لوگوں کے ہجوم سے گزرے گی اور کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ حضرت ابراہیم حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ اتنے میں شہزادی سارہ کی سواری آ گئی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، چہرہ مبارک پر جلال نبوت کے آثار دیکھ کر وہ آپ پر نثار ہو گئی اور شادی کا اعلان کر دیا۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ نے بھی ساتھ جانے کا اصرار کیا۔ آپ نے روکا لیکن ان کے اصرار پر ساتھ لے لیا اور مصر کی طرف چل پڑے۔ اب مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور بدکار تھا، اس نے حکم دے رکھا تھا کہ مصر کی حدود سے گزرنے والی کوئی عورت بادشاہ سے ملاقات کیے بغیر آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زوجہ کو ایک صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا تاکہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ پہرے داروں نے صندوق کھولا اور دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ آپ نے فرمایا مسافر ہیں، شام جانے کا ارادہ ہے اور اس عورت سے میرا بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ چونکہ بادشاہ کی نیت صاف نہ تھی اس لیے اس نے دونوں کو چند روز قیام کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن بادشاہ کی نیت خراب ہوئی تو وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود کیا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے آگے بڑھنے کی نیت کی تو اس کا بادشاہ مفلوج اور اندھا ہو گیا، اور پھر اس نے بڑی عاجزی و انکساری سے گڑ گڑا کر عرض کی، روتے ہوئے عرض کی کہ ایک نیک خاتون میری خطا معاف کر دے اور خدا مجھے میری اصلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ حضرت سارہ نے فرمایا میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ کی التجا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور یوں
اس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنی دوشیزہ اپنی صاحبزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے آپ کے نیان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ اے میرے خلیل، ان دونوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ اب اللہ یہی چاہتا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم نے ماں اور بچے کو لیا اور ایک لک و دک صحرا میں آپ ایک مقام پر چھوڑ آئے جس کا نام بقا تھا، وادی بقا، جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے۔ اب ہزاروں سال پہلے وہاں پہ سنسان، ویران اور صحرا ہی صحرا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس بے آب و گیا صحرا میں؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے کہا کہ اگر میرا اللہ ایسا پسند کرتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو صحرائے عرب میں، جہاں پر کوئی نہ انسان تھا نہ چرند پرند تھا، سنسان بلند و بالا پہاڑ اور ہو کا عالم، رات کی تاریکی، معصوم بچہ، حضرت ہاجرہ کن کن خیالات میں گم ہوں گی۔ اور اس جنگل اور ویرانے میں مختلف قسم کے جانور بھی ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، پھر رات کی خاموشی کا عالم۔ اللہ اکبر! حضرت ہاجرہ کی جرأت کو سلام کہیے، آپ کی شجاعت کو سلام کہیے کہ نہ آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ تھا اور نہ آپ کے پاؤں میں کوئی لغزش تھی، نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے خوراک تھی۔ اب بچے کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، حتیٰ کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر آپ 7 چکر آپ نے لگائے کہ شاید کہیں سے پانی میسر آ جائے، لیکن مایوس ہو گئی۔ اسی عالم میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں بچے نے ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں اللہ نے شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے شکر ادا کیا اور چشمے کے گرد مٹی کا ہاتھا بناتے ہوئے یوں مخاطب ہوئیں، آب زمزم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اس دن پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی کہ پانی ٹھہر جا تو یہ پانی پوری روئے زمین تک پھیل جاتا۔ اب اللہ رب العزت کو اپنی نیک بندی کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک لوگ اسی نام سے اس چشمے کو پکارتے رہیں گے۔ اب چند دن گزرے، ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے تو حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں پہ ڈیرے لگا لیے، اور یوں آہستہ آہستہ یہ وادی بقا، بے آب و گیا صحرا آباد ہوتا چلا گیا اور لوگ خوشحال ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بیر بکریاں پالنے لگی اور ان کی تجارت کرنے لگی۔ پانی کی وجہ سے لوگ دور دراز سے یہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں ایک بستی وجود میں آ گئی۔ معزز ناظرین و ناظرات، حضرت ہاجرہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کو جو اولاد عطا فرمائی انہی کے وطن سے عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔